بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا معروف عمل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ناظرین ایک ایسی آیت ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھی یقین کریں کہ وہ انسان دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئی، خواہ وہ کوئی عام آدمی، خواہ وہ کوئی حتیٰ کہ سیلیبریٹی میڈیا سے جس کا تعلق، یا خواہ کوئی سیاستدان۔ اللہ نے اس کو بڑی عزت دی اور دنیا پہ وہ ایک بار شدید مشہور ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دنیا سے مراد یہ نہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ بھی دنیا میں مشہور ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بس ایسی آیت ہے کہ اگر آپ اس کا ورد شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر کام میں کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بہت خاص آیت ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس آیت کا ورد کون کون کر رہا ہے تو آپ سن کر بھی حیران ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ لوگ بھی وظیفہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی عمل کرتے ہیں؟ جی ناظرین، ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو بھی بندہ ہے، خواہ وہ کاروبار میں ہے، روزگار میں ہے، یا دکان بھی جس نے ڈالی ہوئی ہے، اس کے بھی کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، محنت کے ساتھ ساتھ جب تک اللہ رب العزت کی مدد نہ آئے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کے ساتھ اللہ کی مدد بھی لازمی ہے۔ جی ناظرین، اسی لیے میں آپ کو یہ جو آیت بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس آیت کو سیریس لے لیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ بھی انشاءاللہ ستاروں کی طرح اپنے خاندان میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی آپ چمکنا شروع کر دیں۔ میں اس کا ورد کرتا ہوں، لیکن اس حد تک میں نہیں کرتا کہ میں بہت مشہور ہو جاؤں۔ مجھے اس چیز کی خواہش ہی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ خود اگر غور کریں، فار ایگزامپل کوئی یہ سوچے کہ یہ بندہ جو بتا رہا ہے آیت کا، تو یہ خود کیوں نہیں کرتا؟ ناظرین، آپ نے میرے چینل میں اور دنیا کے کروڑوں دوسرے چینلز میں ایک چیز ڈیفرنٹ دیکھی ہوگی، وہ یہ کہ باقی تمام کے تمام چینل جتنے بھی ہیں، خواہ وہ بڑے سے بڑا چینل ہے، ملین سبسکرائبر والا چینل ہے، وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ میں کون؟ میں پیر صاحب، وہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میرا پیر، میرا سلسلہ یہ، میرا وہ، میں یہ، میرا علم، میرا عقل، میرا ادارہ، مجھ سے اگر بات کرنا چاہتے ہو تو طریقہ یہ کرو گے، میرے اکاؤنٹ یہ، میری صندوق چڑیاں یہ، اور میں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی پاکستان میں مولانا حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، پیر صاحبان ہیں، آپ کو پوری اسکرین پہ ان کے نام ملیں گے، لکھے ہوئے نام ایسے اجاگر کر رہے ہیں۔ میں ایک صرف واحد ایک ایسا بندہ ہوں اللہ رب العزت کا کہ جو اپنا نام بھی نہیں بتاتا، اپنا ادارہ نہیں بتاتا، کچھ بھی اپنے متعلق ڈیٹیلز نہیں بتاتا۔ ایک واٹس ایپ نمبر ہے، وہ بھی آج کل بیٹی کی میری شادی ہے، جس کی وجہ سے میں پچھلے تقریباً 1 مہینے سے میں اس کے جواب بھی نہیں دے پا رہا۔ کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں خود سارے ارینج کرنے والا ہوں تو میں بیزی ہوں۔ اینی وے، میرے چینل پہ آپ کو یہ لفظ بھی نہیں ملے گا کہ پلیز اللہ کا واسطہ ہے سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، دوسروں تک پہنچا دیں، پلیز شیئر کریں گے تو آپ کا وظیفہ قبول ہوگا، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین، میں نے جو آپ کو بتایا ہے، مجھے جتنی خواہش ہے مجھے اللہ اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت سے ایک وعدہ لیا تھا، اور میں نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی تھی، اے میرے رب، مجھے اتنا ہی رزق عطا فرمانا کہ میں اپنے آپ سے باہر نہ نکلوں، میں اپنی اوقات میں ہی رہوں۔ میری اوقات جو ہے وہ کسی بھی، مطلب یہ ہے کہ دینی آدمی کے بھی قدموں تلے ہے جی، باقی انبیاء وغیرہ تو اولیاء کرام کی تو بات ہی کیا ہوتی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اے میرے رب کریم، مجھے اتنا دیتے رہنا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اللہ رب العزت مجھے اتنا ہی دے رہا ہے، میری خواہشات بھی پوری کرتا ہے، اور رزق مجھے اتنا ہی دیتا ہے کہ میں اپنے رب کو نہ بھولوں۔ لیکن ناظرین، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مشہور ہوں ایٹ اینی کاسٹ،
ان کے لیے یہ عمل ہے، میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میڈیا کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ میڈیا کے لوگوں میں اگر بات کروں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو حیران کر دوں یہ بتا کے کہ یہ وظیفہ شاہ رخ خان بھی کرتا ہے۔ جی یہ میں نہیں کہہ رہا، شاہ رخ خان نے خود بتایا کہ میں یہ ایک وظیفہ کرتا ہوں تو مجھے اس کی وجہ سے کامیابی ملی ہے۔ جائیے ابھی یوٹیوب پہ میری ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد، وہ بھی اگر موڈ آپ کا کرے تو جا کے یوٹیوب پہ سرچ کیجئے دعا آف شاہ رخ خان، وظیفہ آف شاہ رخ خان، ورد آف شاہ رخ خان، جو بھی شاہ رخ خان واٹ ہی ریڈز، وچ آیت شاہ رخ خان ریڈز، آپ کو یہی ملے گی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے وہ معروف ترین مشہور ترین لیڈر جن پہ لوگ جان دیتے ہیں، جو آج کل جیل میں ہیں، ان کا بھی یہ وظیفہ ہے۔ انہوں نے بھی اپنی تقریروں میں بتایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں، وہ جہاں بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عوام میں اندر ان کی جو مقبولیت ہے اس کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ناظرین یہ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ سیکرٹ بات کہ کچھ ہندو اداکار بھی یہ وظیفہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی مشہوری چاہتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کی خدمت میں بھی یہ پیش ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد چلتے پھرتے، کوئی نہ بیٹھنے کا وقت، نہ اٹھنے کا، نہ پابندی، نہ کچھ، بس آپ نے اس کو 100 بار پڑھ لینا ہے۔ کیا ہے یہ؟ سورہ الصف، سورہ الصف ہے ناظرین، یہ 61 نمبر صورت ہے قرآن پاک کی، جو کہ 28ویں پارے میں آتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 13 کا بیچ کا حصہ ہے۔ میں اس کی آیت کے متعلق میں اگر آپ کو بتاؤں نا تو آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس کا مطلب یہ ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ ایک چیز جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، کہ یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں مدد نصیب ہوگی اور فتح عن قریب تمہاری ہی ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت بشارت دے رہے ہیں کہ ان کو وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بھی اس کی خوشخبری دے دو، مومنوں کو اس کی خوشخبری دے دو۔ ناظرین بہت یہ تو مومنین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہر بندے نے، ایک فلم ایکٹر نے بھی یہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی دے دی۔ اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور آپ ساری عمر مجھے دعائیں دیں گے کہ میں نے آپ کو یہ سیکرٹ بات بتا دی۔ کئی لوگوں کو آپ میں سے ہو سکتا ہے معلوم بھی ہو، لیکن شروع کر دیجئے۔ اب مجھ سے یہ کوئی نہ پوچھے اجازت چاہیے کہ نہیں جی میں، یہ میرا وظیفہ نہیں ہے، ایک بڑے عالم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، بہت بڑے عالم کا، اور اس کی طرف سے اجازت ہے، سب کو اجازت عام ہے، آپ کیجئے۔ نمبر 2، کوئی یہ کہے کتنے دن کرنی ہے، مہینہ کروں پھر بے شک میں چھوڑ دوں؟ ہاں جی چھوڑ دو گے تو میں بدعا تو نہیں دے رہا، لیکن یہ نہ ہو کہ جو تمہیں کامیابیاں مل رہی ہیں وہ کامیابیاں بھی کہیں رک نہ جائے۔ یار پڑھتے رہا کرو نا، نصر من اللہ و فتح قریب کتنا ٹائم لیتا ہے؟ فار ایگزامپل پہلا 1 مہینہ تو آپ 100 بار پڑھو نا صبح روزانہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کو جب بھی وقت ملے اس کو کھلا پڑھنا شروع کر دو، یا دن میں 313 بار گن کے پڑھ لو، لیکن پڑھتے رہو، اس کو پڑھتے رہو۔ پھر اس کے بعد دیکھو فتح انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، کامیابی آپ کا مقدر یقینی ہے۔ وہ لوگ جو امتحان میں ناکام رہ رہے ہیں، جو کاروبار میں ناکام رہ رہے ہیں، ازدواجی زندگی میں ناکام رہ رہے ہیں، کاروبار میں ناکام رہ رہے ہیں جی، کسی بھی معاملے میں ویزے کا انتظار کر رہے ہیں ناکام رہ رہے ہیں، کسی امتحان میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں ناکام رہ رہے ہیں، یعنی کچھ بھی معاملے میں، کسی معاملے میں بھی آپ اس آیت کا ورد کیجئے اور دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کو ستارہ بنا دے گا، چمکدار ستارہ جو ہر ایک کو چمکتا ہوا نظر آئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کریں گے۔ میں آپ کو شاہ رخ خان کی ویڈیو دکھا بھی سکتا ہوں،
لیکن میں دکھاؤں گا تو وہ کاپی رائٹس آ جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ مطلب وہ یوٹیوب چینل پہ بھی بند کر دے، یہ کر دے وہ کر دے، تو یہ بڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ خود یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے وظیفہ آف شاہ رخ خان، تو آپ کو یہ مل جائے گا تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ یہ جو حامی و ناصر کہتے ہیں نا، نصر لفظ اسی سے نکلا ہے کہ آپ کا دوست بھی ہو، آپ کا مددگار بھی ہو، اور آپ کو کامیابی دینے والا بھی ہو، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔